وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے زندگی کے اسباق، لیسنز آف لائف۔ ہماری زندگی کا ایک کیلنڈر ہماری دیواروں سے نکالا جا چکا ہے، نیا کیلنڈر ہماری دیواروں پر آ چکا ہے، اور یہ نیا کیلنڈر بھی بہت جلد دیواروں سے ہٹنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک نیا کیلنڈر ہماری دیواروں پر آنے والا ہے۔ اس طرح ہماری زندگیوں میں ایسے کیلنڈرز، کسی کے 30، کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 60، 70 کیلنڈرز بھی بدل چکے ہیں۔ لیکن اگر کیلنڈر بدلتا جائے، اگر ہم نہ بدلیں تو پرابلم کو فیس کرنا پڑے گا، مسائل کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی پس منظر میں ہم نے سوچا کچھ لیسنز ہماری لائف میں جو ہم نے سیکھا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اپنی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آج ہم یہاں سے نکلیں گے تو کچھ نہ کچھ اپنا سافٹ ویئر ذرا سا چینج ہونا چاہیے، ہماری سوچنے اور سمجھنے اور جو ہے غور کرنے کا انداز بدلنا چاہیے۔ اسی مقصد سے ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ایک طرف انسان ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری مخلوق بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اب تک کی تاریخ میں، ہسٹری میں جو مخلوق کو جو ہے یعنی کاؤنٹ کیا جا چکا ہے، جس کو شمار کیا جا چکا ہے، وہ 2 لاکھ کی تعداد میں ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے، اس کے علاوہ دوسرے جتنی مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے 2 لاکھ کی تعداد میں اب تک ہیں۔ مطلب گھوڑا بھی ہے، گائے بھی ہے، بکری بھی ہے، کیڑے بھی ہے، فلاں ہے، یعنی جتنی مخلوقات ہیں وہ 2 لاکھ کی تعداد میں ہیں۔ لیکن ان 2 لاکھ کے مقابلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے ٹاپ بنایا، اس لیے کہ یہ جتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ جتنا زیادہ میننگ فل لائف جیتا ہے، دنیا میں کوئی مخلوق اتنی میننگ فل لائف جینے والی نہیں ہے۔ پیدا ہوتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، مر جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے، کسی خدمت کرتی ہے، کسی کے کام آتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، مر جاتی ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ڈیفرنٹ بنایا ہے۔ تو ہمارے سوچنے کا انداز، زندگی کا انداز بھی ہمارا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں مختصر سے وقت میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ، جو زندگی اللہ تبارک و ہم کو عطا کر رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہونے والی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے 60 سال اگر ہم مان لیں تو آج اگر پیدا ہو رہا ہے تو اس کا سورج ایسے اوپر جا رہا ہے، سورج اوپر اوپر اوپر، سینٹر میں جب سورج آتا ہے تو 30 سال کا ہو چکا ہے۔ 30 سال کا جب نوجوان ہو رہا ہے تو سورج سینٹر میں آ چکا ہے، ظہر کے آس پاس پہنچ چکا ہے۔ اب یہ سورج آگے بڑھتا ہے تو بندہ جو ہے یہ 45 کا ہو جاتا ہے تو اس کا سورج عصر میں آ چکا ہے۔ اگر کوئی ہم میں کا 45 کراس کر چکا ہے تو سمجھو کہ بھائی عصر ہماری ہو چکی ہے۔ اب عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا جو ٹائم ہے بس اتنا ہی ٹائم اس کی زندگی کا بچا ہوا ہے۔
مغرب اور عصر کا ٹائم بڑی تیزی سے گزرنے والا ہے، بہت تیزی سے گزرنے والا ہے. تو اس مختصر سے وقت میں اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو میننگ فل بناتا ہے اور ایک جینے کا مقصد جو ہے بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، جہاں والوں کے لیے بھی انسان فائدہ مند ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو ایک میننگ فل جینے کے لیے زندگی کا پہلا سبق آج ہمیں یاد رکھنا ہوگا. دوست، اب تک ہم نے جو جیا ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد سے انشاءاللہ ہماری جینے کا انداز بدل جائے گا. اور جینے کا انداز بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. کیا سوچیں گے؟ کیا تبدیل کریں گے؟ تبدیل کرنا کچھ نہیں ہے، بس سراسر نیت اپنی بدلنے کی ضرورت ہے. نیت یہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آج سے ہم نیتوں کو خالص کریں گے انشاءاللہ. کیسے کریں گے؟ اگر ہماری نیت بدل جاتی ہے تو ہماری زندگی کیسے بدل جاتی ہے، ہمارا جینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا کیسے بدلتے جاتا ہے. آپ ذرا سا غور کریں. ہم میں سے ہر آدمی کھانا کھاتا ہے، ہر آدمی کھانا کھاتا ہے. کتنے سالوں سے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ؟ کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے کھانا کھا رہے ہیں ہم لوگ، بس کھا رہے ہیں. لیکن آج کے بعد سے انشاءاللہ انما الاعمال بالنیات کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم یؤجر فی کل شیء، مسلمان وہ ہے جس کی ہر چیز میں اس کو اجر مل سکتا ہے، اجر اس کو جو ہے نیکی اس کو مل سکتی ہے. حتی فی اللقمہ، یہاں تک کہ جو لقمہ اٹھا کر کھاتا ہے اس میں بھی اللہ اس کے لیے صدقہ رکھا ہے. یرفعها الی فی، اپنے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو اس کو بھی اس کو اجر ملنے والا ہے. اجر کیسے ملے گا؟ بس ہم ہر دن کھا رہے ہیں، کھانے سے پہلے یہ دیکھنا کہ میں حلال مال کھا رہا ہوں اور سنت کے مطابق کھا رہا ہوں، اللہ نے کھانے کا حکم دیا میں کھا رہا ہوں، نبی نے کھانے کا حکم دیا میں کھا رہا ہوں. اگر یہ سمجھ کر کھاتا ہے بندہ تو جو بھی بندہ کھاتا ہے حلال چیز وہ سب کا سب اس کے جو ہے رجسٹر میں نیکیاں لکھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. کتنا ہم کھاتے ہیں، ہر چیز ہماری ثواب میں کنورٹ ہو سکتی ہے انشاءاللہ. سوچ بدلو، یہ سمجھ کر کھاؤ میں کھاؤں گا تاکہ صحت مند رہوں، میں کھا رہا ہوں تاکہ نماز پڑھ سکوں، میں کھا رہا ہوں بیوی بچوں کی خدمت کر سکوں، میں کھا رہا ہوں امت کی خدمت کر سکوں، میں کھا رہا ہوں لوگوں کام آ سکوں. میرے جینے کا مقصد، کھانے کا مقصد میں کسی نہ کسی کام آ سکوں، اللہ کی اطاعت کر سکوں، نماز پڑھ سکوں، روزے رکھ سکوں، میں صحت مند رہ سکوں، اس لیے کھانا کھا رہا ہوں. اگر یہ سوچ کر کھانا کھاتا ہے بندہ تو ہر لقمے پر اس کو ثواب لکھا جائے گا انشاءاللہ. چینج ہوں گے انشاءاللہ. ہم کتنے کما رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، ہر آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے. کتنا خرچ کرتے؟ کوئی 10,000، کوئی 20، کوئی 30، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کوئی لاکھ روپے. 2 لاکھ روپے بھی آج ہماری سوسائٹی میں آسانی کے ساتھ ایک مہینے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں. ایک مہینے میں 2 لاکھ روپے اپنے گھر والوں پر کھانے پہ خرچ کرنے والے بھی لوگ ہیں، لیکن خرچ کرتے جا رہے ہیں. آج کے بعد سے انشاءاللہ ہم چینج کر لیں گے، اپنی نیت چینج کریں گے، سوچ چینج کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا انفق على اهله نفقه وهو يحتسبها الى الله، اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، آج ہم نے کھچڑی کھلائی، ہم نے بریانی کھلائی، ہم نے کھانا کھلایا، ہم نے مٹھائی کھلائی، ہم نے فروٹ کھلایا، ہم نے جو ہے فلاں فلاں سب کچھ ہم کھلاتے رہتے ہیں، لیکن کھلانے سے پہلے یہ مان کر کھلائے کہ اللہ مجھے کھلانے کا حکم دیا میں کھلا رہا ہوں، نبی نے مجھے پالنے کا حکم دیا میں پال رہا ہوں، یہ سب کو گھر والوں کی ذمہ داری مجھے دے رکھی اس لیے میں کر رہا ہوں. اگر یہ سمجھ کر کرتا ہے تو کانت لہو صدقہ، جتنا کھلائے گا سب صدقے میں کنورٹ ہوگا انشاءاللہ. بس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. کتنا خرچ کرتے ہم لوگ، سب کچھ ہمارا صدقے میں کنورٹ ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم نیت کو چینج کر لیں، سوچ کو بدل لیں. ہم نوکری کرتے ہیں دوست، ہم کام پہ جاتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان خرج علی ولدہ صغارا فهو فی سبیل اللہ. ایک آدمی کام پہ نکل پڑتا ہے، گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، ان کو کھلانا ہے، ذمہ داری اللہ دے رکھا ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے میں جا رہا ہوں تو یہ سمجھ کر جاتا ہے تو کام کرنا اس کا صدقہ،
وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو پالنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ ذمہ داری دے رکھا ہے، حکم دے رکھا ہے، اس لیے جا رہا ہوں، تو ماں باپ کو کما کر لاتا ہے، وہ سارا کا سارا صدقہ ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں، بچوں کی ذمہ داری نہیں، بیوی کی ذمہ داری نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن کام کرنے جاتا ہے یہ سمجھ کر میں ہاتھ پھیلانے سے رکوں گا، حرام چیز سے بچوں گا، حرام مال سے بچوں گا، محنت کرنے جاتا ہے تو وہ سارے کی ساری محنت صدقے میں شمار ہوتی ہے۔ جاب پہ جا رہا ہے صدقہ، نوکری پہ جا رہا ہے صدقہ، کاروبار میں جا رہا ہے صدقہ، کہیں بھی جاتا ہے وہ صدقے میں شمار ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ بس یہاں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایک گھر میں ہماری مائیں جھاڑو دے رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، 50 سال سے لگاتار کرتے جا رہی ہیں، لیکن آج کے بعد سے ہماری بہنیں سوچ لیں، ہماری مائیں سوچ لیں، آپ کا جھاڑو دینا صدقہ ہو سکتا ہے، آپ کا پکانا صدقہ ہو سکتا ہے، آپ کا برتن دھونا صدقہ ہو سکتا ہے۔ ہم زندگی بدلنے والے آج انشاءاللہ۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، ارے پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ایک خاتون کپڑے دھو رہی ہے یہ سمجھ کر پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے، کپڑے دھونا ثواب۔ برتن دھو رہی ہے لیڈی یہ سمجھ کر دھو رہی ہے پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے، پورا برتن دھونا ثواب۔ جھاڑو دے رہی ہے خاتون، بھائی پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے، جھاڑو دینا ثواب، جھاڑو دینا ثواب، کپڑے دھونا ثواب، برتن دھونا ثواب، گھر کام کرنا ثواب، سب کو ثواب ہو سکتا ہے بشرطے کہ سوچ بدل جائے۔ یہ حکم اس لیے میں کر رہا ہوں۔ جم کو جا رہے ہیں ہم، واکنگ کو جا رہے ہیں ہم، ہر دن جا رہے ہیں، صحت ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ سوچ کر جم کو جائے، یہ سوچ کر واکنگ کو جائے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور کے مقابلے میں پیارا ہے، یہ سمجھ کر جم کو جاتا ہے نوجوان، ثواب۔ یہ سوچ کر واکنگ کو جاتا ہے، ثواب۔ یہ سوچ کر اچھا کھاتا ہے، ثواب۔ کیوں؟ طاقتور رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے کرتا ہے بندہ، تو وہ مومن بہتر ہے یہ سمجھ کر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ہو سکتا ہے۔ زندگی میں سبق ہم سیکھنا ہوگا کہ دوست یہاں چینج ہو جائیں، انشاءاللہ ساری زندگی ہماری بدل سکتی ہے انشاءاللہ۔ آج کے بعد جو بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، یعنی اس کو خوش کرنے کی نیت آ گئی تو ہر چیز ہماری انشاءاللہ پرفیکٹ ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا سبق ہماری زندگی میں، دوست حالات کافی بدلتے جا رہے ہیں، حالات کافی بگڑتے جا رہے ہیں۔ ابھی میں اسکول سے آ رہا ہوں اور اسکول کے اندر بچوں کو ٹریفک جو ہے رول سمجھانے کے لیے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے تھے، انہوں نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے رپورٹ دی۔ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ ڈیتھ 3 وجہ سے ہو رہے ہیں، موت 3 وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے، ایک ہارٹ اٹیک، دوسرا کینسر، تیسرا ایکسیڈنٹس۔ تو صحت کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں صحت کا قبل سقم کا، بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ یہ آج ہمیں لیسن کو اویرنس کے ساتھ لینا ہے۔ پورا بگڑنے کے بعد اگر ہم بیدار ہوتے ہیں تو دوست بہت دیر ہو جاتی ہے، نہیں، اب ہمیں بیدار ہونا ہے۔ صحت مند ہیں ابھی فکر کرنا ہے، یاد، بیمار پڑنے کے بعد نہیں۔ وہ تو دنیا والے سب فکر کریں گے ہماری، لیکن ہمیں فکر کرنا ہے، اپنی صحت کے بارے میں سوچنا ہے۔ آپ اچھے ہیں تب بھی آپ اپنے ہیلتھ پر انویسٹمنٹ کرنا سیکھیں۔ آپ صحت مند ہیں، آپ کوئی بیماری نہیں، کوئی شوگر نہیں، کوئی آپ کو بی پی نہیں، ابھی سے آپ اپنے صحت پر انویسٹمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ بیڈ پر لیٹا ہوا آدمی کیا خواہش کرے گا؟ اس کے پاس پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، اربوں پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، کروڑوں پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، وہ پراپرٹی کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتا ہے۔ کاروبار پڑا ہوا ہے اربوں کا، اس کے مائنڈ میں کاروبار آتا ہی نہیں، بس اللہ صحت دے مجھے، اللہ صحت دے مجھے، صحت دے مجھے، یہی دعا کرتا رہتا ہے بندہ۔ تو گویا صحت، یعنی یہ مقولہ صحت 1000 نعمتوں سے بڑھ کر ہے نا، وہ پرانا ہونے سے جو ہے ہم کو قدر نہیں ہے، لیکن وہی اصل ہے میرے دوست۔ یہ شریعت کا آرڈر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی صحت کو توجہ دینا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ چیک اپ کراتے رہیے،
آپ اپنی ہیلتھ چیک اپ کراتے رہیے, کوئی بری بات نہیں, ڈرنا نہیں میرے دوست. میں چیک کراتا ہوں, کہاں بی پی آتی کی, کہاں شوگر آتی, کہاں بی پی, کہاں شوگر آتی, نہیں, چیک اپ کراؤ اور چیک اپ کرا کے صحت مند رہو, اس لیے کہ صحت مند رہنا عین اسلام ہے, اسلام کا آرڈر ہے. اور تیسرا سبق جو ہے, تیسرا سبق انشاءاللہ ہم یہ لیں گے. تو زندگی میں ہر طرح کے مسائل آتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن ڈٹ کر مقابلہ کرنا سیکھیں. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی آنے والی ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی آنے والی, اور مشکل آنے والی یاد رکھو آپ, مشکل آنے والی ہے, لیکن پہلے سے مینٹلی پریپیئر ہونا ہے اپنے کو. کیوں؟ ہر دن ہم سٹی میں گزرتے رہتے ہیں, سٹی میں گزرتے رہتے ہیں تو ٹریفک سگنل آتا ہے, ایک جگہ گئے ہم ریڈ آتا ہے, ریڈ ہمیشہ رہتا ہے؟ نو, پھر گرین ہوتا ہے, پھر آگے گئے ریڈ میں, پھر گرین ملتا ہے, پھر آگے گئے ریڈ ملتا ہے, ریڈ گرین ریڈ گرین ریڈ گرین, یہ سگنل لائف میں آنے والے ہیں. کوئی گرین ہمیشہ گرین نہیں رہتا, کوئی ریڈ ہمیشہ ریڈ نہیں رہتا, یہ بدلتے رہتا ہے. یہ سگنل ہمیں لیسن دے رہا ہے کہ بھائی زندگی رکاوٹ آئیں گے آپ کے, رکاوٹ آتی ہے, رک جاؤ, صبر کرو, اس کے ہٹنے کا انتظار کرو, ہٹانے کی تدبیر کرو, اور سوچو, وچار کرو, مشورہ کرو, سب کچھ کرو, لیکن بے صبر میں نہیں ہونا. تو زندگی کا تیسرا لیسن ہم کیا سیکھیں گے انشاءاللہ, کہ مسائل آئیں گے زندگی میں, اور مسائل آئیں گے تو ہی زندہ ہیں, مسائل اگر نہیں ہے تو بس وہ قبرستان والوں کے مسائل نہیں ہیں. بیڈ پر لیٹا ہوئے پیشنٹ, اسکرین پر چلتا ہے, ٹنگ 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 چلتے رہتا ہے اسکرین پر, یہ جب تک اوپر نیچے لکیر چلتی ہے, الائیو, زندہ ہے, یہ زندہ ہے. جب اوپر نیچے ٹنگ 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 کرتے ہوئے ٹنگ ایسے لکیر ہوگے تو نو سوری, ڈاکٹر باہر نکل جاتا ہے. تو لکیر ایسی ہوئی تو گئے. اوپر نیچے ہوتے رہنا ہے, مسائل آنے والے ہیں, مقابلہ کرنا ہے, اس کے لیے آپ مینٹلی پریپیئر ہو جاؤ. معاشی مسائل ہو سکتے ہیں, بیماری کے مسائل ہو سکتے ہیں, ملک کے مسائل ہو سکتے ہیں, خاندانی مسائل ہو سکتے ہیں, اخلاقی مسائل ہو سکتے ہیں, کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں زندگی کے اندر, اور پہلے سے پریپیئر رہنا سیکھیں. یہ ہوگا تو کیا ہم کر سکتے, یہ ہو تو کیا کر سکتے, سوچیں, اور سوچ کے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرنا شروع کریں. معاشی مسائل ہے تو کیا کرنا, اخلاقی مسائل کیا کرنا, بیماری آئے تو کیا کرنا, میڈیکل کا مسئلہ کیا کرنا, تھوڑا اپنا ٹائم نکال کے اس کے بارے میں سوچو, پریپیئر کرنا شروع کر دو. انشاءاللہ ہمارے آنے والے سال بہتر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد کا چوتھا لیسن ہماری زندگی میں دوست, آج غلط بول کے اوائڈ نہیں کر سکتے, ہم لوگ سیکھنا ہوگا ہاؤ ٹو یوز, سیکھنا ہوگا. اب موبائل بھائی غلط ہے, موبائل چھوڑ سکتے آپ, نہیں چھوڑ سکتے, آپ موبائل نہیں چھوڑ سکتے. ہاؤ ٹو یوز ہمیں سیکھنا ہوگا. مسائل ملک کے اندر بے شمار آنے والے ہیں, یہ ختم ہونے والے نہیں, اور جا بھی نہیں سکتے چھوڑ کے مسائل. ان مسائل کا سامنا کیسے کرنا, ٹیکل کیسے کرنا, حل کیسے کرنا, سیکھنا ہے. گھر میں بھائی گیس ہے, گیس خطرناک ہے, وہ پورے گھر کی جان لے سکتی ہے, تو کیا گیس کو نکال کے باہر پھینک دیں گے؟ نہیں, گیس گھر میں رہے گی. ہاؤ ٹو یوز ہم نے سیکھا ہے, گیس کو استعمال کیسے کرنا ہم نے سیکھا, تو وہ گیس ہمارے لیے کیا بن گئی, رحمت بن گئی. گھر میں ہارپک رہتا ہے, اگر کوئی بچہ پی لیا تو خلاص آؤٹ ہو جاتا ہے, خطرناک جان لیوا ہے, لیکن پھر بھی گھر میں رکھتے ہیں. لیکن کیسے یوز کرنا ہم نے سیکھا ہے اور سکھایا ہے. تو ہر چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے, لیکن اس نقصان دہ چیز کو فائدے میں کیسے کنورٹ کرنا, یہ آنے والے حالات میں سیکھنا ہے. انہی مسائل میں رہنا ہے, انہی پرابلمز میں رہنا ہے, لیکن پرابلمز کو کیسے سالو کرنا سیکھنا بھی ہے, سکھانا بھی ہے. شکایت نہیں کرنا ہے, یہ مسائل, وہ مسائل, یہ مسائل, ملک کے مسائل, حالات کے مسائل, بچوں کے مسائل, نوجوانوں کے مسائل, عورتوں کے مسائل, طلاق کے مسائل, خلا کے مسائل, معاش کے مسائل, بیماریوں کے مسائل, ٹریفک کے مسائل, مہنگائی کے مسائل. ارے یار یہ بڑھنے والے ہیں, یہ تو بڑھنے ہی والے ہیں, کم ہونے والے نہیں. طلاق بڑھنے والے ہیں, خلا بڑھنے والے ہیں, مہنگائی بڑھنے والی ہے, لڑائی بڑھنے والی ہے, نفرت بڑھنے والی ہے, نافرمانی بڑھنے والے ہیں. سب نافرمانی بڑھنے والے ہیں, لیکن اس کو حل کے سولوشن کیا ہے, اس کا
سولوشن کیا ہے؟ اس کے بارے میں سوچنا، فکر کرنا اور اس کے ریسرچ کرتے رہنا، یہی حالات کا تقاضا ہے. شکایت کرتے رہو گے تو کوئی مسئلہ ختم ہونے والا نہیں. بچے نافرمان بھائی، شکایت کریں گے تو کوئی حل ہونے نکلنے والا نہیں. آج نوجوان نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، شکایت کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں. ملک میں نفرت بڑھتے جا رہی، شکایت کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں. اب ہمیں حل کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا. سیکھو گے تو انشاءاللہ مسائل ہم سے ٹکرائیں گے نہیں، اور جو ڈریں گے تو ٹکرائیں گے. یہ مسائل کتوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ مسائل کتوں کی طرح ہوتے ہیں. مسئلہ آتے بھاگو گے نا تو یہ اور پیچھے ہمارے بھاگتے آئے گا. جیسے کتے کو ڈر کے بھاگ گئے، کتا بھاگ کے آتا. جب کتا آتا ہے تو پلٹ کے ٹھہر جاؤ، کتا بھاگ جاتا بیچارہ. نہیں، اب وہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ کتے کی طرح ہیں، پلٹ کے ٹھہرو بھاگ جائیں گے، بھاگو اور پیچھے آتے رہیں گے. انہیں حل کرنے کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہوگا. اور اسی طرح میرے دوست، آج اچھے کام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہر جگہ اچھے کام ہوتے ہیں. مساجد سے ہوتے ہیں، مدارس سے ہوتے ہیں، لوگوں سے ہوتے ہیں، بڑوں سے ہوتے ہیں، غیر مسلموں سے ہوتے ہیں، مسلمانوں سے. جہاں بھی اچھائی ہو نظر آئے آپ کو، آپ اچھائی کی تعریف کریں، اچھائی کو پروموٹ کریں، اچھائی کی ہمت افزائی کریں، اچھائی کو جو آگے بڑھائیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا ہے. اچھائی نظر آتی ہے ہم لائٹ لیتے ہیں، برائی نظر آئے تو اچھالتے ہیں. ہر برائی کو اچھلنا ہم سیکھتے ہیں میرے دوست. اس کے بعد سے انشاءاللہ ہم لوگ جہاں بھی اچھائی نظر آئے، آپ کے واچ مین میں اچھائی ہو سکتی ہے، آپ کے کام کرنے والے میں ہو سکتی ہے، آپ کے ڈرائیور میں ہو سکتی ہے، آپ کے نوکر میں ہو سکتی ہے، آپ کے دوست میں ہو سکتی ہے، آپ کے پڑوسی میں ہو سکتی ہے، آپ کے راستے میں چلنے والے، کس سے بھی اچھائی ہو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو تعریف کریں، اس کو آگے بڑھائیں. یہ ہمارا نیچر ہونا ہے. زندگی کا سبق ہمیں سیکھنا ہوگا. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں کہ ٹائم میرا ختم ہونے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین پہ تادیر رہنے والی ہے. جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین پر تادیر رہنے والی ہے. تو ہمیں بھی زندگی میں فائدہ مند بننے کی ضرورت ہے. میری پرسنالٹی سے فائدہ ہونا، میری ذات سے فائدہ ہونا، میری شخصیت سے فائدہ ہونا، میرے علم سے فائدہ ہونا، میرے مال سے فائدہ ہونا، میرے تجربے سے فائدہ ہونا، میرے مشورے سے فائدہ ہونا، میری زندگی سے میرا جینا ہے تو لوگوں کو مجھ سے فائدہ ہونا. تو آپ کی ذات دنیا والوں کے لیے قدر کی باعث بنتی ہے. اگر آپ کی ذات سے فائدہ نہیں، سگی ماں بھی آپ کو ویلیو نہیں دینے والی. یاد رکھو آپ، سگی ماں بھی 4 بچے ہیں اس کے، ایک بیٹا کمانے والا ہے، تینوں پٹے کھانے والے بیٹھ کے. تو جو کماتا اماں اسی سے زیادہ محبت کرتی ہے. اس سے بھی نہیں، اس کے بیوی سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ہاں، کمانے والے بیوی بھی بہت پیاری ہوتی ہے اماں کے پاس. اس کے بچے شرارت کرو تو بھی اس کو سردرد نہیں ہوتا. یہ پٹے ستا ہے تو سردرد ہوتا اماں کو بھی. یہ حالات ہیں. آپ فائدہ مند بنو. کیوں؟ اللہ خود فرماتا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ. آپ کی پرسنالٹی سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو تو ہی آپ دنیا میں باقی رہنے والے ہیں. اور آپ کی ذات سے کوئی فائدہ نہیں تو آپ کی پرسنالٹی سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، تو کوئی دنیا یاد نہیں رکھے گی. مثال ذرا دیکھیں آپ، میں کئی بار آپ کو مثال دے چکا ہوں. بھائی یہ پیپر ہے نا، یہ پیپر ہے، یہ بھی پیپر ہے، یہ پیپر ہے، یہ پیپر ہے. اب دونوں بھی راستے میں پڑے ہوئے ہیں. کون سا اٹھائیں گے لوگ؟ اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو نہیں اٹھاتے، کھندل کے جاتے، اس کو پیر رکھے جاتے اس کے اوپر، لیکن اس کو اٹھاتے. کیوں؟ اس کی ویلیو ہے، یہ ہمارے کام آتا ہے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو سالو کرتا ہے، یہ ہمارے پرابلمز کو سالو کرنے والا ہے. یہ ہمارے پرابلم سالو نہیں کرتا، اس کو کوئی یہ گرا ہوا تو جھکتے ہی دنیا جھک کر اٹھائے گی اس کو. اور اگر کانٹے میں پڑا ہوا تو بھی لکڑی سے نکال کے لے کے جیب میں رکھ لے کے جائیں گے اس کو. اس کو جو فائدہ پہنچاتا نا، لوگ اس کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. ہاں، یہاں اوپر رکھتے ہیں اس کو، لوگ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. اگر یہ آدمی حالات کا شکار بھی ہو جائے، اگر حالات کا شکار بھی ہو جائے، پرابلم میں آ جائے، تب بھی اس کی ویلیو کم ہونے والی نہیں. اس کو لوگ پھر سپورٹ کریں گے. تو سیدھا ہو جا بھائی،
تو اچھا ہو جا بھائی، تو صحیح ہو جا، تو اچھا ہو گیا، یس تو اچھا ہوگا، لیکن پھر جیب رکھ لیں گے اس کو. کیوں؟ یہ پرابلم کو سالو کرنے والا ہے. زندگی میں ایسے بنو دوست، آپ کی ذات سے سب سے پہلے آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے محلے والوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے پڑوسیوں کو، آپ کی مسجد کو، آپ کے سوسائٹی کو، آپ کی امت کو آپ کی ذات سے فائدہ ہونا. اگر آپ کی ذات سے کوئی فائدہ نہیں تو دنیا آپ کو کیئر نہیں کرے گی. اوپر رہے تو بھی اتاج، اندر گئے تو اتاج، اچھے رہے تو بھی اتاج، بیمار پڑے تو آج کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے. زندگی میں فائدہ مند بنو. آپ کی ذات سے کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو فائدہ مطلب صرف مال 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 تو فائدہ نہیں. آپ مسکرا کر باتیں کرو، اس سے لوگ خوشی ہوگی. مشورے دو، آپ علم کا تجربہ دو، نالج سکھاؤ، کچھ بھی کرو دوست، آپ کی پرسنالٹی سے فائدہ ہونا چاہیے. تو یہ چند اسباق تھے زندگی کے، اس کو اپنانا ہے انشاءاللہ. اگر اپنائیں گے تو ضرور ہم اپنے وجود کو منوا سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر برے کام دور رہنے کی توفیق فرمائیں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.